اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں، محامد محاسن اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے پوری کائنات کے لیے رحمت اپنے حبیب کریم کو جس نے بنایا ہے۔ کہیں پیار سے سبحان اللہ۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، کسی سے وہ ڈرتا نہیں، فعال لما یرید اس کی شان ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر دیتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا سوائے حبیب کے، پرواہ نہیں کرتا۔ سمد کہتے ہیں بے نیاز کو، مگر کرتا ہے پرواہ کب؟ جب رات کے گھپ اندھیرے میں محبوب مصلی پر کھڑا ہو اور پاؤں مبارک متورم ہو جائیں تو پھر کہتا ہے سمد ہونے کے باوجود قم اللیل الا قلیلا، محبوب اتنا نہ کھڑا ہو کہ تیرے پاؤں متورم ہو جائے۔ چاند بنایا ہی اس نے اس لیے تھا کہ محبوب انگلی کے اشارے سے توڑے، سورج بنایا ہی اس لیے تھا کہ محبوب کہے تو یہ ڈوبا ہوا پھر پلٹ کے پیچھے آ جائے۔ مدینہ المنورہ کو پہلے یثرب رکھ دیا ہی اس لیے تھا کہ محبوب جلوہ گر ہو، قدم رکھے اور ان کے قدم سے مدینہ طیبہ کعبہ۔ زلزلہ جو ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں آیا تو وہ لایا ہی اس لیے تھا کہ زمین کو میرے محبوب میں لرزہ پر انجام کر دوں گا اور آپ قدم مار کر اس کو ٹھہرا دینا تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے نظام کائنات محمد کے قدم۔ اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں بلند کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میں اپنے یہ نہ سمجھنیے گا کہ یہ تقریر کو میں کوئی خوبصورت کرنے کے لیے یہ الفاظ میں نے کہے ہیں، ہرگز نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سائد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قودا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بہم۔ نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ پر چڑھے، ساتھ حضرت ابو بکر پاک تھے، ساتھ حضرت عمر پاک تھے، ساتھ حضرت عثمان غنی تھے۔ فرجف بہم اینی کر کے کمبیا ہے۔ فقال عثمان اہدا، پیر مار کے حضور نے فرمایا ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَشَهِيدَانٌ وَصِدِّيقٌ۔ تجھے خبر نہیں ہے تجھ پر کون جلوہ گر ہے؟ تو تعریف اس رب کے لیے جس نے محبوب کے قدم کے اشارے پر زمین کو روک دیا، بلکہ جناب ابی طالب مولا علی کے والد ماجد، انہوں نے تو ایک مرتبہ پانی طلب کر لیا دوران سفر حضور سے، کہا تمہاری برکتیں بڑی ہیں بھتیجے، بڑی عظمتیں ہیں تمہاری، بڑی شانیں ہیں تمہاری، بڑی عظمتیں ہیں، میں نے دیکھی ہیں جب سے تم جنما ہے، میں نے دیکھی ہیں جب سے تیرا ظہور ہوا ہے، بچپنے کی حالت میں میں نے اپنی آنکھوں سے تیری برکات دیکھی ہیں، حالانکہ اس وقت بھی حضور لڑکے ہیں، سمجھ آؤں بھی ہے بھی کوئی نہیں، پیاس لگی ہے پانی کہاں سے آپ پیئیں گے؟ جناب نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور زمین میں سے چشمہ پانی کا پھول پڑا۔ تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے محبوب کو ایسی قدرت عطا فرمائی ہے، ایسے معجزات اور ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ حبشی پر ہاتھ پھرتے ہیں تو اس کو جمال کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوا، سائیاں فرمایا او دنو پورا نیڑے ہو، میں اگا نیڑے ہو گیا، میں ہو فمسح بیدی علی راسی وبلحیتی، حضور پاک سر پر اور میری داڑھی پر پھیرا۔ 120 سال عمر ہوئی اس کے بعد، سمجھ بھی آمدی ہے گل دی کہ نہیں؟ 120 سال کی عمر ہوئی، وقان منبسط الوجہ ولم تقبض وجهه۔ 120 سال کا پورا ہونے کے بعد ابو زید کہتے ہیں نہ میرے منہ پر چھری تھی اور نہ میرے بالوں میں سفیدی تھی، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ وجہ کیا ہے تو میں کہتا تھا چلے اللہ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے آقا کے نام پہ قربان کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں باتیں آپ سے کہ حضور کے ہاتھ مبارک پھیرتے تو عالم یہ ہو جاتا، قدم مبارک زمین پر پھیرتے دھرتے یا مارتے تو زمین کا زلزلہ رک جاتا۔ یہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے حدیث کریم کا، آپ کے دل میں عزت اور عظمت اور ہیبت آپ کی جم جائے۔ محفل میلاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنے افراد مجمع میں بیٹھے ہوں ایک ایک کے دل میں حضور کی عظمت آ جائے۔ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرو جی حضور ہماری طرح ہے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور تو فوت ہوئے اور مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نظریے سے کس کے اندر محبت پیدا ہوگی؟ دیں جواب مجھے آپ سارے، کہ آپ کے آقا و مولا وہ ہیں جنہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، آپ کے آقا و مولا وہ ہیں جو مر کے مٹی میں مل گئے، یا آپ کے آقا و مولا وہ ہیں کہ جس طرح آپ کی زندگی ہے ایسے اس کی زندگی ہے۔ یہ نظریات عشق نہیں پیدا کرتے، یہ نظریات محبت نہیں پیدا کرتے، بلکہ دور لے جاتے ہیں، اور نظریہ تو یہ پیدا کرتا ہے محبت کے مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں۔ یہ نظریہ حضور کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جس سے آپ کے دل میں حضور کی عزت اور عظمت کی موڑیں لگ جائیں۔ یہ موضوع ہے بیان کرنے والا، اور یہی امت کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اور اتنا اٹل عقیدہ ہونا چاہیے حضور کے بارے میں کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی لچک مچک نہ ہو، ذرہ کھوٹ نہ ہو، بس اتنا کامل یقین ہو کہ جو ابو ہریرہ کو تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق کو تھا، جو حضرت عمر فاروق کو تھا، جو حضرت عثمان غنی کو تھا۔ واللہ میں بطور نمونہ آپ کو ایک حدیث شریف سنانے لگا ہوں، بطور نمونہ کہ کس درجے کا عقیدہ ہے صحابہ کا۔ بطور نمونہ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلی رجل من آل بیتی یواکی اسمہ بے اسمی۔ جناب کریم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ میری اہل بیت میں سے، توجہ ہے توڑی، میں نے تو تقریر کرنی ہے بھلے جیسا بھی ماحول ہو، توجہ ہے آپ کی۔ فرمایا ایک آدمی میری اہل بیت میں سے، یلی رجل من آل بیتی، میری اہل بیت میں ایک مرد ہے۔ اب جڑا امام مہدی نو جان دے ہاتھ کھڑا کرو، بسم اللہ۔ جنہاں نہیں کیتا انہوں نے کوئی نہیں پتا امام مہدی، ہاتھ تھلے کر لو۔ اے بھی گلیں سنیا کرو، ہر چیز اٹھا کر شیعوں کی گود میں نہ ڈالو،
امام مہدی ہمارے ہیں، امام باقر ہمارے ہیں، امام جعفر ہمارے ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، امام تقی و نقی ہمارے ہیں، وہ بندگان خدا امام عسکری ہمارے ہیں، امام حسن ہمارے ہیں، امام حسین ہمارے ہیں، اور ایمان تب ملتا ہے جب اہل بیت کا عشق سینے میں آتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ یہ بھی یہ زندہ اچھا بول، سارے مل کر بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہمارے ابھی یہ بھی عجیب و غریب سچویشن بن گئی ہے ہمارے ملک میں۔ صحابہ پاک سے بھی اندھی محبت رکھنا نسبت رسول کی وجہ سے، اور اہل بیت پاک سے بھی نہ پھرنا۔ اور کان کھول کے سن لیں آپ سارے لاہور والوں، رت کی برابر بھی میں کھوٹ سے بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تعریف کریں یا اٹھ کر یہاں سے چلے جائیں۔ کان کھول کے سنیں، اگر اہل بیت کی محبت میں فرق ہوا تو رتی برابر بھی آپ کو حضور کا قرب نہیں مل سکتا، اور اگر اہل بیت کا عشق ہوا تو صحابہ بھی تمہیں سینے سے لگا لیں گے مصطفیٰ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو سنی حضرات میرے ہم پورا مجمع سنیوں کا ہے کہ نہیں؟ جواب دیو تو پھر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو بطور نمونہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، بطور مثال پیش کرنے لگا ہوں، لیکن کیا سبب ہے کہ ہم نہیں بیان کرتے؟ کیوں؟ ایک کوئی معمولی ہستی نے امام مہدی جواب دے سکتے ہیں مجھے؟ جب امت کا شرازہ بکھر جائے گا، بے عدلی زوروں پر ہوگی، اور بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اور گھر گھر میں فتنے ہوں گے، اور اسلام کی کشتی کے پٹے اکھڑ جائیں گے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تب میرا وہ بیٹا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کی رگوں میں میرا خون ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور میری امت کی کشتی کو کنارے پہ لگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ تو نہ آوے جیسے لمبی چوڑی میں نے تقریر کرنی نہیں ہے، جتنی کرنی ہے بالکل دو ٹوک کرنی ہے۔ امام مہدی کا ذکر بھی اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں اپنا ہے، خود اپنی شخصیات کو، اپنے رہبروں اور رہنماؤں کو اٹھا کر دوسروں کی گودوں میں نہ ڈالیں۔ بس ہم نے صرف حضرت ابو بکر پاک کا ذکر کرنا ہے تو حضرت حسنین کا دویاں کرنا ہے، اور بھائی ابو بکر پاک ہمارے ہیں، عمر پاک ہمارے ہیں، عثمان پاک ہمارے ہیں، مولا علی ہمارے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کی یہ ہمارے سید و سردار ہیں۔ تو کافی میں نے بات کر دی، چلو آگے جو میں نے حدیث بھی سنانی ہے وہ سناؤں آپ کو۔ ارشاد فرمایا حضور نے، یلی رجل من آل بیتی، یلی رجل من آل بیتی، اور یہ میں حکمت کے تحت میں یہ باتیں ساری سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آج کل نعرے عجیب و غریب لگ رہے ہیں، یزید کی حمایت میں نعرے چل رہے ہیں، سمجھ آمدی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ محفل میلاد کرنے والوں کا حق ہے، اتنے ہزاروں روپیہ لا کر آپ مولاناؤں کو دیتے ہو، مفتیوں کو دیتے ہو، شیخ الحدیثوں کو دیتے ہو، لاکھوں روپیہ آپ اپنے محفل پر خرچ کرتے ہو، لنگر پکا کر تقسیم کرتے ہو۔ اگر آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، ہر سال حج کریں اور زکاتیں دیتے رہیں، اور آپ کے کلیجے کے اندر ان کی محبت ہو جنہوں نے مدینہ المنورہ میں عورتوں کو حلال تک سمجھا، اور جنہوں نے مدینہ المنورہ میں 3 دن تک اذانیں تک نہ ہونے دی، اور جماعت تک نہ ہونے دی کہ اذان روضہ رسول سے آواز آتی تھی، اور جنہوں نے کعبۃ اللہ کے پردوں کو جلایا اور مجانیق
اس سے کعبے کی دیواروں کو مسمار کر دیا۔ اگر آپ کے دل میں اس یزید کی رتی بھی محبت ہے تو آپ شفاعت مصطفیٰ سے معروم ہو جائیں گے۔ ان کا قرب تو تبھی ملے گا جب حسنین کا دل اختیار تمام احباب کی خدمتوں میں یہ میں گزارش پیش کر رہا ہوں، میں نیری تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں۔ حالی تقریر یہ ہوتی ہے رٹی رٹائی تقریر کی اور اٹھ کے نکل گیا۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، ماحول کو سمجھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کبھی دلوں میں نہ نکلنے دینا، اور یزید پر کہنا خدا کی لعنت۔ یہ بڑا مجمع بولے اور سارے حضرات بولو یزید پر اللہ کی لعنت۔ چکے بولو یزید پر اللہ کی یزید کی اغاریوں پر اللہ کی کل انبیاء کی حوروں کے غلمان کی سماوات سبع کی ادین سبع کی سارے سمندروں کی ان میں پائی جانے والی مخلوق کی ریت کے ذرے ذرے برابر یزید پر اللہ کی گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، یہ جو نئے نئے کہانیاں چل پڑی ہیں، امت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یلی رجل، چلو میں گفتگو کر رہا تھا کہ حضور پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، حضور پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ یلی رجل من آل بیتی، ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ یلی رجل من آل بیتی یواتی اسمہ بے اسمی، میری اہل بیت میں ایک بندہ ہے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ میری امت کو بھر دے گا خیر سے، کرم سے، اور خلیفہ ہوگا۔ بات ہو گئی، اب توجہ سے سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی اور انس بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہو گئی حدیث۔ کسے بندے بعد حضرت ابو ہریرہ نو پوچھے ذرا کن کھولے آجے، انہاں کہا یہ ممکن ہے قیامت آ جائے، کہ ہو جائے قیامت آ جائے، دنیا مک جائے۔ یہ بندہ جڑا حضور نے فرمایا پہ خلیفہ بنے گا، یہ خلیفہ بنے ہی نہ یا آوے ہی نہ۔ تو آگے سے ذرا جملہ سنیے گا حضرت ابو ہریرہ کا، اللہ کرے آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم لطول اللہ تعالی ذلك اليوم حتی یالیہ۔ فرمایا گل سنائے بولنے والے، سن کان کھول کے، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر یہ دنیا ختم ہو رہی ہو اور ایک دن باقی ہو، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، اللہ اسے ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں ماضی پیدا بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد خلیفہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میں نے بس یہی کہنا ہے آپ سے، حضور سے اندھی محبت کریں، ٹھوک کے محبت کریں۔ ہر عمل کی جان حضور کی محبت ہے۔ آپ کے سارے اعمال کھڈے میں چلے جائیں گے، آپ کی تبلیغیں، آپ کے وعظ و نصیحت، آپ کے لیکچر اگر حضور کی محبت نہ ہوئی، بے شک اگر حضور کا پیار نہ ہوا، اگر حضور کا عشق نہ ہوا، اللہ سبحانہ جل وعلا تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا،
بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو حضور کی محبت ہے اسے دیکھتا ہے. اور اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوئی تو پھر بیڑا غرق ہوگا. اور حضور کی محبت کی علامت یہ ہے، پھر توجہ کرے میں نے کھٹکھٹایا ہے، حضور کی محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کے یاروں سے بھی محبت کی جائے اور حضور کے پیاروں سے بھی. زور سے بولے، مل کر بولے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے. ہمارا مشرب اہل سنت والجماعت ہے. اور اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے سے سب سے عام کام ہے ہمارا کہ ہم حضور پاک سے اندھی محبت کریں، پھر جس کو حضور سے نسبت ہوتی ہے اس سے محبت کرتے چلے جائیں. لیکن 1400 سالوں سے جو باتیں سننے میں نہیں ملی وہ اب سننے کو مل رہی ہیں. 14 صدیوں سے اہل بیت کے متعلق وہ جملے سننے کو نہیں ملے جو اب سننے کو مل رہے ہیں. ٹی وی چینلوں پر بکواس ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بکواس ہو رہی ہے. صحابہ پاک کے لیے 1400 سال سے کسی مائی کے لال میں ہمت نہ ہوئی اور اب لوگ بھونک رہے ہیں. کوئی صدیق اکبر کو بھونک رہا ہے. اور صحابہ کے بارے میں بھی سن لیں، کان کھول کے سن لیں میرے بھائیوں. اگر آپ کے دل میں صحابہ کا احترام نہ ہوا اور اہل بیت کا عشق نہ ہوا تو آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے. حضور کی محبت آپ کو نہیں مل سکتی. 550 علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نبی پاک کی نالین کی بے حرمتی کی جائے. نالین کسے کہتے ہیں؟ وہ چپل مبارک جو حضور پاک اپنے قدمین شریفین میں پہنتے ہیں، وہ چپل مبارک اگر اس کی بے حرمتی کی جائے تو واللہ العظیم 550 علماء نے فتاوی عالمگیری میں فتویٰ دیا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر تنقیص کی جائے نالین کی، اگر نالین کی تنقیص سے بندہ کفر تک پہنچتا ہے تو پھر صدیق اکبر کی تنقیص سے کہاں پہنچے گا، اور پھر حسن و حسین کی تنقیص سے کہاں پہنچے گا. جنت تو کبھی تمہاری منتظر ہوگی جب تم مصطفیٰ کی نسبتوں سے پیار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کو حضور علیہ السلام کی نسبتوں کی لاج رکھنی پڑے گی، تب ایمان جا کر آپ کا مکمل ہوگا. اور اگر آپ ذرا سائڈ ماریں گے، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا تقریر کرنی تھی، لیکن میرا ذہن یہ آج کل ہے کہ میں جتنے بندے 10 20 25 50 100 بندے جو میرے سامنے آ جائیں، میں پوری کوشش کر کے ان کو حضور پاک کے قدموں میں ڈالوں. آپ کے ساتھ میں 2 نمبری نہیں کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے مر کے جان اللہ کے آگے دینی ہے. آپ سب میں سے کسی ایک بندے نے بھی میری قبر میں نہیں جانا. کان کھول کے سن لو، جتنا بڑا مفتی ہو، جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، جتنا بڑا پیر ہو، جتنا بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، جس کے دل کے اندر اہل بیت وہ مردود ہے اور مخذول ہے اور مطرود ہے. اور اگر گلی کے اندر جھاڑو دینے والا بھنگی بھی کوئی ہو اور اس کے دل میں نسبت مصطفیٰ کی تعظیم ہو تو وہ محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ یہ بات دماغ میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں. آپ آبے ذی وقار، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اور لاہور کے غیرت مند مسلمانوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں. نوجوانوں سارے مل کر کہ لمبی داڑھی پر انحصار نہیں ہے مغفرت کا جیسے میری ہے، نہ اس پگڑی پر انحصار ہے مغفرت کا.
مغفرت بندی ہوئی ہے چشم مصطفیٰ کے ساتھ. خدا کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت، اللہ کا لطف، اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایات اس طرف سے پڑتی ہے جدھر مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. بخشش اللہ کے محبوب کے ابرو کی طرف دیکھتی ہے. یہ حدیث شریف ہے مسلم میں، یہ روایت ہے ترمذی میں، اور با اختلاف الفاظ یہ روایت موجود ہے بخاری میں.